نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اگر انسان کو صحت و تندرستی عطا کی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر بالفرض محال وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ جہاں تک بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا تو اس میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اس ویڈیو میں ہم لیٹ کر جو اشارے سے نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم لیٹ کر نماز اشارے سے کیسے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جو بھی بیماری سب کو شفا کامل عطا فرمائے اور سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ ہم کھڑے ہو کر صحیح رکوع اور سجود کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ لیکن جب مجبوری ہوتی ہے تو نماز تو بہرحال پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی معافی تو نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز کے لیے صفائی یعنی پاکی کا ہونا تو ضروری ہے، تو پاکی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی اس بندے کو وضو کرا دے۔ اگر کوئی وضو کرانے والا نہ ہو تو پھر ایسا ہے کہ پھر دوسرا طریقہ تیمم کا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی مٹی وغیرہ یا کوئی پتھر وغیرہ اس کے پاس لایا جائے گا، اور اس پر وہ کیا کرے گا کہ نیت کر کے اس پتھر یا مٹی پر وہ اس طرح ہاتھ مارے گا، اور ہاتھ مارنے کے بعد یہ دیکھے گا کہ وہ مٹی وغیرہ تو نہیں لگی۔ اگر مٹی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کرے گا، کیونکہ یہاں مقصود مٹی ملنا نہیں ہے اپنے اوپر، مقصود ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے۔ تو وہ ہمیں اس طرح حاصل ہو جائے گی، ہم ہاتھ صاف کریں گے اس طرح، اور پھر وہ ہاتھ اس طرح رہیں گے۔ تو یہ پورا چہرہ جو ہے ہم ہاتھوں سے ڈانپ لیں گے، پھر دوبارہ اس طرح ہاتھ ماریں گے، اور پھر اس طرح یہ 3 انگلیاں ہے یہ اس طرح لے جائیں گے، اور پھر واپس یہ 2 انگلیاں اس طرح یہ سے باہر نکالیں گے، یہ ہو گیا۔ پھر یہ اس طرح کر کے یہ۔ اچھا، اس میں ایک یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں اگر انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو بہتر بات یہ کہ نکال لے۔ اگر نکالا نہیں تو اس کو اس طرح آگے پیچھے ہلانا ضروری ہے، تاکہ اس جگہ پر ہاتھ پھر جائے۔ یہ تیمم ہو گیا۔ پھر تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جس طرح یہ ڈیسک ہے، چارپائی کو اس طرح قبلہ رو رکھا جائے چارپائی کو، اور اس پر مریض سیدھے کروٹ پر لیٹ کر، صحیح ہے، وہ نیت کرے گا تکبیر تحریمہ، اور اس طرح ہاتھ باندھے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد قرات کر کے وہ کیا کرے گا کہ جب رکوع کرے گا تو اپنے سر کو اس طرح کرے گا، رکوع میں تھوڑا جھکائے گا، تسبیحات پڑھنے کے بعد سر اٹھائے گا، پھر سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھکائے گا، بنسبت رکوع کے تھوڑا زیادہ جھکائے گا، پھر تسبیحات پڑھے گا، اور یہ سیدھا یہ اس کا قیام ہو گیا۔ دوبارہ پھر دوبارہ ہاتھ باندھے گا، پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پھر رکوع پہ جائے گا۔ پھر یہ طریقہ ہوگا سر سے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ قبلے کی روح چارپائی ڈال کر قبلے کی طرف کروٹ پہ لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، یہ بہترین صورت ہے اور افضل ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے قبلے کی طرف اس طرح لیٹ جائے اور پاؤں بھی پھیلائے قبلے کی طرف سیدھے، اور ایک چکیا وغیرہ سر کے نیچے رکھ دے تاکہ سر تھوڑا اٹھ جائے اوپر، قبلے کی طرف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ نیت کرے تکبیر تحریمہ اور سورۃ الفاتحہ وغیرہ قرات وغیرہ وہ پڑھ کر، پھر جب وہ رکوع کی رہ جائے گا تو سر اس طرح جھکائے، پھر سر اٹھانے کے بعد جب سجدے کے لیے جائے گا تو سر تھوڑا زیادہ جھکائے گا بنسبت رکوع کے۔ تو یہ سمپل سا طریقہ ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا، سر کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد 1-2-3 گزارشات تھی، وہ بھی نماز کے حوالے سے۔
جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں اور وہ رکوع سے اٹھ جائے گا تو ہماری رکعت چھوٹ جائے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوڑ لگا کے نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مسجد کی بھی بے ادبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح دوڑ لگانے سے. اگر آپ کی رکعت جاتی ہے تو بلی چلی جائے، لیکن آپ نے آرام سے وہاں تک پہنچنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں، اس طرح ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ وہ یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں، ایسے اوپر یہاں تک اٹھا لیتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اتنا پانچا آپ کا اٹھا ہونا چاہیے کہ آپ کے گٹے پاؤں کی جو ہے نا یہ نظر آنے چاہیے. تو آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ جو بات آپ سنیں اگر آپ کو اچھی لگے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنا آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دیں گے، اجر دیں گے، اور اس میں پورا میرا بھی حصہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.